خشیت الہی کا یہ عالم تھا، اور یہی شب برات کی رات تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نکل پڑے، حضرت عائشہ بھی پیچھے پیچھے آئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جیسا ہی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین آئی، سرکار نے فرمایا من انتی، تم کون ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا انا عائشہ یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ عائشہ ہوں۔ تو حضور نے فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ تو کہا عائشہ بنت ابی بکر یا رسول اللہ، ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں یا رسول اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کی بیوی عائشہ ہوں، اتنی ہمت نہیں تھی، یہ نہیں کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں یا رسول اللہ۔ جب سرکار نے سنا فرمایا من ابو بکر، کون ابو بکر؟ فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر۔ سرکار نے فرمایا من ابو قحافہ، کون ابو قحافہ؟ حضرت عائشہ ڈر گئی، وہاں سے چلی اور نکل کر وہاں سے آ گئی۔ جب دوسرا دن آیا سرکار کی بارگاہ میں حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ کل آپ کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ سرکار فرمانے لگے اے عائشہ، اللہ کے درمیان اور میرے درمیان کچھ ایسی گھڑی ہوتی ہے، کچھ ایسی محبت کی ملاقات ہوتی ہے، اس گھڑی کو، اس مقام کو کوئی نبی اور کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں پا سکتا، کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں پا سکتا۔ میرے آقا جب معراج پر گئے تھے، وہ کیفیت وہ تھی جس کیفیت میں کسی کو کوئی بھی طلب نہیں رہتی۔ جب تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں تو پھر کس چیز کی طلب ہے؟ لیکن جب عالم ملکوت نیچے رہ گیا، عالم جبروت نیچے رہ گیا، عالم لاہوت نیچے رہ گیا، عالم ہاہوت نیچے رہ گیا، جب قاب قوسین بھی نیچے رہ گیا، تو اس وقت میں جب وہ ملاقات کا جو وقت تھا، جب وہ خدا کو دیکھ رہے تھے، خدا انہیں دیکھ رہا تھا، تو اس دیدار میں کوئی اور طلب نہیں ہوتی۔ لیکن آقا نے اس وقت بھی ہمیں یاد کیا، ہم گنہگاروں کو یاد کیا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب جاتے ہو جاؤ، لیکن جب بھی اس وقت کی یاد آئے گی، جب بھی میری یاد آئے گی، دنا فتدلہ کی یاد آئے گی، قاب قوسین کی یاد آئے گی، تو آ جانا ملاقات کے لیے۔ تم رہو گے زمین پر لیکن ہم تمہیں لائیں گے قاب قوسین پر۔ تم رہو گے، تمہارا جسم رہے گا زمین پر، لیکن تم زمین میں رہ کر میرا دیدار کرنے لگ جاؤ۔ وہ زمین میں بھی وہ مقام اور قرب اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں دنیا کے شراب میں مست ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت کے شراب میں مست ہونا۔ یہ تو بات ہوئی شراب، ابھی تو بات شراب تھی۔ اب یہ وہ شخص ہے جس کی مغفرت آج کی رات نہیں ہوتی۔ ایک والدین کا نافرمان، ایک شرابی، اور وہ شخص ہے جو شخص کینہ رکھتا ہے، اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ بھائی سے بغض رکھے، مت رکھو بغض کسی سے۔ اگر بغض رکھتے ہو تو معافی مانگ لو آج کی رات میں۔ اگر آج کی رات میں کوئی تمہارا بھائی، کوئی تمہارا قریب رشتہ دار کینہ تم اس کے تعلق سے رکھتے ہو تو معافی مانگ لو، معاملات کو حل کر لو۔ آج کی اس رحمت بھری رات میں ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے کینہ رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو چغل خور ہے۔ آج کی رات ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو چغل خوری کرتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم خدا کو بھول گئے، ہم رسول اللہ کے فرمان کو بھول گئے، ہم قرآن کو بھول گئے،
ہم نے دنیا کے حرص میں لگ گئے، ہم دنیا کی لالچ میں لگ گئے، ہم اس دنیا کی مادی طاقتوں کے پیچھے، مادی ہوس کے پیچھے ہم لگ گئے، لیکن ہم نے یہ پتا نہیں ہے کہ ہم کس منزل پر کھڑے ہوئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں شخص کی بیوی کہاں گئی، فلاں شخص کا باپ کیا کر رہا ہے، فلاں شخص کا بھائی کیا کر رہا ہے، وہ آیا تو کیوں آیا، امام صاحب جا رہے کیوں امام صاحب گئے، دکان میں ٹھہرے تو کیا خریدے، دکان میں گئے کسی سے ملاقات کرے کیا بات ہو رہی، بھئی آپ کو کیا تعلق ہے، آپ کو ان سے اب جا کے بولنے لگے دوسروں کے پاس کہ دیکھو فلاں جو امام صاحب ہے وہاں سے گئے فلاں چیز خرید رہے، ضرورت کیا ہے، ان تمام چیزوں کی آپ کو ضرورت کیا ہے، یہاں سے بات سنے وہاں جا کر لگے، وہاں سے بات سنے یہاں جا کر لگائے، ادھر کی بات ادھر گھر میں اور ادھر کی بات ادھر گھر میں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، کسی سے بھی بغض مت رکھو، کینہ مت رکھو، چغلی مت کرو کسی کی، اگر تم چغلی کرو گے تو تم آج کی رات بخشش نہیں کیے جاؤ گے، مغفرت کے طلبگار رہو جب بھی تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، رحمت کے طلبگار رہو تمہیں رحمت سے نوازا نہیں جائے گا، تم اولاد کے طلبگار رہو اولاد نہیں دی جائے گی، تم رزق کے متلاشی رہو تمہیں رزق نہیں دیا جائے گا، رزق میں تنگی آئے گی، کیوں، کس وجہ سے آ رہی ہے، رزق میں تنگی کس وجہ سے آ رہی ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے نا قرآن میں، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، میری محبت میں آ جاؤ، میرے خشیت کو اپنے دل میں پیدا کر لو، اپنے دل میں میری محبت کو پیدا کر لو، میرے عشق کو پیدا کر لو، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یہ دنیا ہمیں عیش کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، اگر تم نے گناہ کیا ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے گناہ کیا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اپنی اولاد کو کہا، بیٹو جب میرا انتقال ہو جائے، بیٹو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جسم کو جلا دینا، اور جلا کر میری راکھ کو کچھ جنگلوں میں پھینک دینا، اور کچھ راکھ کو پانی میں پھینک دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا۔ اب وہ شخص انتقال کر گیا، بیٹوں نے اس کے وصیت پر عمل کی، اس کی جلی ہوئی راکھ کو کچھ جنگلوں میں پھینک دیا، کچھ پانی میں پھینک دیا، کچھ ہوا میں اڑا دیا۔ اب جب اس کا انتقال ہوا، بیٹے کر چکے یہ عمل، تو رب تعالیٰ سے حکم ہوا، فرشتوں اس کے جسم کو جمع کر۔ اب جیسا ہی اس کا جسم جمع ہو گیا، اس سے پوچھا گیا، اے بندے بتا تو نے یہ عمل کیوں کیا، تو نے اپنے جسم کو جلانے کی وصیت کیوں کی؟ تو وہ کہنے لگا، من خشیتک یا ربی، یا اللہ تیرے ڈر سے، یا اللہ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیری بارگاہ میں چہرہ دکھا سکوں، تیرے ڈر سے مولا میں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میری راہ کو جلا دو، میں خدا کی بارگاہ میں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا، اے بندے میں نے تجھے بخش دیا، کیوں؟ تو نے توبہ کی تھی، تو نے سچے دل سے توبہ کی تھی، اور آپ کے پاس توبہ کرانے والے علماء موجود ہیں، آپ آ کر، لیکن گناہ ہونے کے باوجود گناہ کا اظہار مت کریں، کسی سے گناہ کریں، گناہ کا اظہار مت کریں۔ آپ گناہ چھپ کر کیے ہیں، گناہ کا اظہار کریں گے معافی نہیں ملے گی، گناہوں کو چھپاؤ، اللہ سے توبہ کرو، معافی مل جائے گی۔ آپ آ کر بولنے لگے، فلاں شخص کو میں اس طرح سے ڈبو دیا، فلاں شخص کو ٹوپی پہنا دیا، فلاں شخص کے مال کو میں نے اس طرح سے لے لیا،
فلاں شخص کو میں نے مار دیا، تم نے گناہ کیا، گناہ کا اظہار کیا، تم بخشے نہیں جاؤ گے۔ گناہ کیا ہے تو گناہوں کو چھپاؤ تو انشاءاللہ تم بخشے جاؤ گے۔ اور خشیت الہی میں عالم یہ ہوتا ہے بندے کا کہ ایک اللہ والا تھا، اس نے اپنی ماں سے کہا ماں جب میں مر جاؤں، اے میری ماں جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے گزر جاؤں، میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے تو ماں میری 3 وصیتیں ہیں۔ کتنی؟ 3 وصیتیں ہیں۔ ایک وصیت یہ ہے کہ ماں جب میرا انتقال ہو جائے تو ایک رسی لے کر میرے گلے میں ڈالنا، رسی لے کر میرے گلے میں ڈال کر گھر کے صحن میں پھرانا اور یہ کہنا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ والا کہہ رہا ہے، اس کی خشیت کا عالم یہ ہے۔ وصیت کرتا ہے ماں جب انتقال ہو جائے تو میری گردن میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، مرنے کے بعد اس کا عالم یہ ہوتا ہے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ اے میری ماں جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں دفن کر دینا اور میرا چہرہ کسی کو مت دکھانا۔ مجھے ڈر ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا چہرہ اس قابل ہوگا بھی یا نہیں ہوگا کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ گنہگار مرا ہوا ہے۔ لوگوں کے دیکھنے کے قابل شاید میرا چہرہ نہیں ہوگا۔ ماں میرے چہرے کو کسی کو مت دکھانا۔ اور تیسری وصیت یہ کی کہ ماں جب انتقال ہو جائے تو میری قبر کے پاس کچھ دیر کھڑے ہونا تاکہ تیری قدموں کی برکت سے جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یاد رکھو تمہاری معافی بھی ملے گی تو ماں کے قدموں کی بدولت ملے گی۔ ماں کے قدموں سے جہنم سے چھٹکارا بھی مل سکتا ہے اور ماں کے قدموں سے جنت بھی مل جاتا ہے۔ بے شک ملتی ہے۔ تو وہ اللہ والا کہتا ہے کہ ماں جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر پر ٹھہرنا تاکہ عذاب کے فرشتے تیری وجہ سے مجھے عذاب کریں۔ سبحان اللہ۔ جب اس اللہ والے کا انتقال ہو گیا تو ماں نے صرف محض تعمیل وصیت کے لیے، وصیت کو پورا کرنے کے لیے ایک ہلکی سی رسی گلے میں ڈالنا چاہا، ڈالا نہیں، ڈالنا چاہا۔ آسمان سے ندا آئی اے خاتون ہٹ جا، اے خاتون دور ہو جا، یہ تو میرا محبوب ہے، اس نے راتیں میری یاد میں گزاری ہوئی ہے، اس نے دن میری طرف میں گزارے ہوئے ہے۔ ہم نے اس کے دل کو اپنی محبت سے نوازا ہے، ہم نے اس کے روح کو اپنے قرب سے نوازا ہے، ہم نے اس کی باطن کو اپنی ملاقات سے نوازا ہے۔ یہ اب ہم سے آ کر ہماری ملاقات میں لگا ہوا ہے۔ ہم آئے ہوئے ہیں وہاں سے جہاں عالم لاہوت بھی نہیں، جہاں عالم ملکوت بھی نہیں، جہاں عالم جبروت بھی نہیں، صرف ہم تھے ہمارا خدا۔ ہم اس رب کی صحبت میں، رب کی صفت کی صحبت میں، رب کی تجلی کی صحبت میں، رب کی تجلی لیتے ہوئے ہماری روحیں آئی ہوئی ہے، لیکن ہماری روحوں کو کیا ہو گیا کہ اس جسم نے ہمیں اس طرح سے بھول عطا کر دیا کہ ہم اپنی حقیقت کو بھول گئے۔ ہم وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے آزمایا گیا، ایک نے کہا اے حسن بصری یہ بتاؤ کیا تم اچھے ہو یا میرا گھر اچھا ہے؟ جسے حسن بصری سے کہہ رہا ہے تم اچھے ہو یا میرا گھر اچھا ہے۔ غصے میں نہیں آئے، اگر ہمیں کوئی گدھا بول دے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہمیں کوئی گالی دے دے تو غصے میں آ جاتے ہیں، غصے میں نہیں آئے۔ یہ ہمارے علماء کی تربیت ہے
کون ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ علماء کون ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ ہمیں عالموں سے بات معلوم ہوئی ہے، علماء سے۔ یہ جو خشیت، یہ روح کی حقیقت، یہ دل کی حقیقت، یہ کس سے معلوم ہوتی ہے باتیں؟ یہ سب علماء کی صحبت سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور جس نے کسی عالم کی زیارت کی، من زار عالما فقد زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ من صافح عالما فقد صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے پلے میں گناہ ہوں گے، گناہوں سے بھرپور اس کا پلہ ہوگا، اسے جہنم کا حکم دے دیا جائے گا۔ فرشتوں، جبرائیل لے جاؤ اسے جہنم کی طرف۔ جبرائیل علیہ السلام اسے جہنم کی طرف لے جاتے ہوں گے۔ اتنے میں رحمت رب کو محبت آ جائے گی، میرے رب کی رحمت کو اپنے بندے پر ترس آ جائے گا۔ رب کی رحمت کہے گی اے بندے رک جا، جبرائیل رکاؤ اس کو، جبرائیل رکاؤ اس کو اور پوچھو کیا اس نے کبھی زندگی میں کسی عالم کو وضو کرایا ہے؟ کسی عالم کو وضو کرایا ہے؟ اگر اس نے کسی عالم کو وضو کرایا ہے تو اس کی بدولت میں اسے جنت عطا کر۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہے گا، اسے جب لایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ مالک میں نے کسی عالم کو وضو نہیں کرایا۔ پھر حکم ہوگا لے جاؤ جہنم کی طرف، لے جاؤ جہنم کی طرف اور ڈال دو۔ پھر رحمت رب کو ترس آ جائے گا، رب کی رحمت کو الفت آ جائے گا۔ رب کی رحمت کہے گی اے جبرائیل لاؤ، لاؤ اس کو۔ پوچھا جائے گا اے جبرائیل پوچھو، جبرائیل سے پوچھنے کے لیے کہا جائے گا اے جبرائیل پوچھو اس بندے سے کبھی کسی عالم سے اس نے کسی عالم کو پانی پلایا ہے؟ کبھی کسی عالم کو پانی پلایا ہے کہ اس عالم کو پانی پلانے کے بدلے میں اسے جنت عطا۔ سبحان اللہ۔ حکم تو جہنم کا ہے، حکم جہنم کا ہے، لیکن ایک عالم کو پانی پلانے کی بدولت اسے جنت عطا کی جا رہی ہے۔ وہ بندے کو پوچھا جائے گا، حضرت جبرائیل پوچھیں گے اے اللہ کے بندے بتا، اے گنہگار بندے بتا، جسے جہنم کا حکم ہوا ہے بتا تو صحیح، کیا کبھی تو نے کسی عالم کو پانی پلایا ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں، بندہ بولے گا نہیں میں نے کبھی کسی عالم کو پانی نہیں پلایا ہے۔ تو پھر اسے حکم ہوگا لے جاؤ جہنم کی طرف ڈال دو۔ پھر جب وہ کونے کو، جہنم کے کونے کو دہانے کو پہنچے گا تو رحمت رب کو ترس آ جائے گا، رب کی رحمت پکار اٹھے گی اے جبرائیل پوچھو اس سے کبھی کسی عالم سے محبت کیا ہے؟ کسی عالم سے محبت کیا ہے؟ چل وضو نہیں کرایا، نہیں کرایا، پانی نہیں پلایا، نہیں پلایا، کہتے کیا تیرے دل میں کسی عالم سے محبت تھی؟ بولے گا کہ نہیں مالک میں کبھی کسی عالم کو دیکھا ہی نہیں، تو عالم سے محبت کی بات ہی نہیں ہے۔ عالم آپ کے درمیان علماء ہیں، اب وہ ایسا تھا بندہ عالم تھے نہیں، علماء تھے نہیں تو دیکھا ہی نہیں، تو اب وہ کہاں سے وہ محبت کرے گا؟ دیکھنے کے بعد محبت ہوتی ہے، دیکھنے کے بعد۔ اب اسی لیے ہم سرکار کو بولتے ہیں نا انہیں جانا انہیں مانا، کسی کو جاننے کے بعد ماننے کے بعد محبت ہوتی ہے۔ ہم بولتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ محبت جو ہوتی ہے وہ دیکھنے کے بعد ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ اب جو جانتا ہی نہیں ہے اسے کیا محبت ہوتی؟ کہے گا مالک میں نے کبھی کسی عالم سے محبت تو نہیں کی، کسی عالم سے محبت تو نہیں تھی، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کون عالم ہے۔ تو پھر حکم ہوگا جاؤ جہنم کی طرف لے کر جاؤ، جہنم کی طرف جبرائیل لے کر جائیں گے۔ ابھی ڈالتے ہی ہوں گے، ڈالنے ہی کا وقت ہوگا،
پھر رحمت رب کو محبت آ جائے، خدا کو اپنے بندے پر ترس آ جائے گا، پھر خدا کی رحمت پکار اٹھے گی، اے جبرائیل پوچھو اس سے کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا جو دنیا میں کسی عالم سے محبت کرتا تھا؟ کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا جو دنیا میں کسی عالم سے محبت کرتا تھا؟ تو کہے گا ہاں مالک، میرا ایک دوست تھا، میرا ایک پیارا دوست تھا، میں اس سے محبت کرتا تھا، اور وہ ایک عالم دین سے محبت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جبرائیل کو حکم ہوگا جاؤ اسے جنت کی بشارت دے، سبحان اللہ۔ اس کو ایک عالم کی دوست سے محبت کرنے کے ضمن میں اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جاؤ اسے جہنم کی طرف جنت کی طرف لے کر جاؤ، اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ کیوں؟ فقط عالم سے محبت نہیں بلکہ عالم کے دوست سے، جو عالم سے محبت کرے، اس سے محبت کرنے والے سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت مل جاتی ہے، جنت مل جاتی ہے۔ تو جو عالم سے محبت کرے اس کی تقدیر، تو اسی لیے کہہ رہا ہوں اولیاء سے محبت کرنے والے آپ ہیں، بڑے مبارک ہیں آپ۔ کیوں؟ آپ اولیاء سے محبت کرتے ہیں، آپ علماء سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے بڑے مبارک ہیں، بڑے مبارک ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حسن بصری سے ایک شخص نے پوچھا آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرا گدا اچھا ہے، آپ اچھے ہیں یا میرا گدا اچھا ہے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اگر میرا انجام اچھا ہوگا، قیامت میں میرا انجام خیر ہوگا، تو یقیناً میں تیرے گدھے سے اچھا ہوں۔ اگر میں بخش دیا جاؤں، اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو نظر انداز کر دے، مجھے اللہ معاف کر دے، یقیناً میں تیرے گدھے سے اچھا ہوں۔ لیکن اے پوچھنے والے یہ یاد رکھ، اگر میرے رب نے مجھے معاف نہیں کیا تو یقیناً مجھ سے تیرا گدھا اچھا ہے، اللہ مجھ سے تیرا گدھا اچھا ہے۔ یہ بزرگوں کی حالت تھی، ان بزرگوں کی کیفیات تھی۔ توبہ سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیں توبہ سے نا امیدی نہیں ہونا ہے، توبہ کرنا، گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئی، لیکن آج کی رات ہمیں توبہ کرنا ہے۔ پچھلے حافظ شرابی تھے نہیں تھے نا، حضرت مالک بن دینار شراب پیتے تھے، لیکن جب انہیں ایک وقت آیا کہ شراب محبت الہی مل گئی، دنیا کا شراب پیتے تھے، لیکن یہ ایک وقت آ گیا تو پھر خدا کی محبت کا شراب پی۔ سبحان اللہ۔ وہ یہی رات تھی، شب برات کی رات تھی۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ شراب پیتے تھے۔ ان کے گھر میں ایک بچی تھی، گھر میں چھوٹی سی ان کی بیٹی تھی۔ وہ بیٹی کیا کرتی تھی؟ شراب کو انڈیلتی تھی، باپ لے کر آتے، بیٹی انڈیلتی، پھینک دیتی تھی۔ ایک دن ایسا ہو گیا بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ جب بیٹی کا انتقال ہوا تو حضرت مالک بن دینار کو خواب پڑا، خواب میں دیکھنے لگے کہ ان کے پیچھے ایک اژدہا لگا ہوا ہے، بڑا اژدہا لگا ہوا ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے جہنم تک پہنچ گئے۔ جہنم سے آواز آئی مالک بن دینار پلٹ جا۔ جب پلٹے تو بڑا اژدہا ہے، تو پھر ایک بزرگ ملے تھے جاتے ہوئے رستے میں، بزرگ سے کہا میری مدد کرو۔ بزرگ بولنے لگے اتنا بڑا اژدہا ہے، میں کیسی تیری مدد کر سکتا ہوں۔ جب ریٹرن آئے تو جب بھی وہ بزرگ ملے تو بزرگ بولے میں تو تیری مدد نہیں کر سکتا، لیکن کچھ امانتیں اس پہاڑ کے پیچھے، اس چوٹی کے پیچھے رکھی ہوئی ہے، اگر وہاں پر تیری بھی امانت موجود ہے تو وہاں سے تجھے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ پہنچے اس چٹان کی طرف
جیسا ہی چوٹی کی طرف چٹان کی طرف پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر اندر سے ندا دینے والے نے ندا دی، آواز دی، مالک بن دینار کے لیے دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو تاکہ شاید اس کی بھی امانت اندر موجود ہو۔ جیسا ہی دروازہ کھول دیا گیا تو اندر دیکھا تو ان کی وہ چھوٹی بچی جو انتقال کر گئی تھی، جو شراب سے دشمنی کرتی تھی، جو شراب کو پھینکتی تھی، وہ اندر موجود تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس اژدہے کو ہٹا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے باپ کو پیچھے لیا اور لے کر وہ بچی کہنے لگی، اے میرے ابا جان، وہ وقت کب آئے گا جب آپ دنیا کی شراب کو چھوڑ کر خدا کی محبت کے شراب کو پینے لگ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ رات شب برات کی رات تھی، یہ رات شب برات کی رات تھی جب حضرت مالک بن دینار کو خواب پڑا تھا، اور جب اسی رات جب اٹھے، نیند سے بیدار ہو گئے، سچے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ نے انہیں اپنی محبت کا شراب پلا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کے شراب سے سچے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ نے انہیں اپنے عشق کا شراب پلا دیا، اپنے الفت کا شراب پلا دیا۔ اور یہ رات وہ رات ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ واقعات کئی حکایات میں، کئی حکایتوں کی کتابوں میں موجود ہے، قلیوبی میں بھی موجود ہے۔ علامہ شہاب الدین قلیوبی لکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے، اچانک ایک سفید چٹان پہ ان کی نظر پڑی، ایک سفید چٹان پہ ان کی نظر پڑی تو دیکھنے لگے، اس پتھر کو دیکھنے لگے، اس چٹان کو دیکھنے لگے، اے مالک، تو نے اسے کتنا حسین بنایا ہے، تو نے اسے کیسے بنایا ہے؟ جب دیکھنے لگے تو ندا آئی، اے عیسیٰ، تم کو حیرت ہو رہی ہے، کیا تمہیں اس سے بھی عجیب چیز نہ دکھاؤں، اس سے بھی حیرت کرنے والی چیز نہ دکھاؤں؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا، اے میرے مالک، کیوں نہیں، تو دکھاتا ہے تو ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم تیار ہو گئے، اللہ کا حکم ہوا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب پتھر دو ٹکڑے ہوا تو اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں ہرا ڈنڈا تھا، ہرے رنگ کا، سبز رنگ کا ایک عصا تھا، اندر اس چوٹی کے اندر، اس پتھر کے اندر ایک انگور کا درخت اٹھا ہوا تھا، اور اس میں وہ بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ اور جا کر ان سے حضرت عیسیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تم کتنے سال سے اس پتھر کے اندر عبادت کر رہے، کتنے سال گزر گئے مجاہدات کرتے ہوئے، ریاضتیں کرتے ہوئے، کتنا عرصہ گزر گیا؟ تو وہ شخص، وہ بزرگ بولے، میں اس پتھر کے اندر 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں، 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ تو اللہ کی طرف توجہ فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بولنے لگے، مالک، کیا دنیا میں اس سے بھی افضل مخلوق موجود ہے؟ مالک، کیا اس سے بھی افضل کوئی ہے دنیا میں؟ تو ندا آئی کہ اے عیسیٰ، اس سے بھی افضل مخلوق موجود ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ افضل مخلوق کون ہے؟ تو کہا، اے عیسیٰ، میرے نبی محمد عربی کی امتی میں سے جو شخص 15ویں شعبان کو 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کی نماز اس کی 400 سال کی عبادت پہ بھاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 15ویں شعبان کی رات میں جو 2 رکعت نماز پڑھے گا وہ اس سے بھی افضل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کی امت ہونے کی فضیلت ہے، اور اسی لیے تو حضرت عیسیٰ نے کہا، اسی وقت کہا تھا، مالک، کاش میں بھی تیرے آخری نبی کی امتی میں پیدا کیا جاتا، جسے 400 سال سے عبادت
مجاہدہ کر کے وہ مقام نہیں مل سکتا جو تم 2 رکعت آج کی رات سچے دل سے پڑھ کر مقام حاصل کر سکتے ہو. جب تم حاصل کر لیں گے تو پھر مالک بن دینار کا حال ہو جائے گا. وہ روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے. جب انہیں محبت کا شراب حاصل ہو گیا تو رات میں اپنے داڑھی کو پکڑ کر بوڑھے ہو گئے. داڑھی کو پکڑ کر روتے تھے, گریہ گزاری کرتے تھے. رب کی بارگاہ میں پوری راتیں اس طرح سے گزر جاتی. حضرت مالک بن دینار وہ حالت, وہ کیفیت طاری ہو گئی کہ ایک مرتبہ ان کی کیفیت کو دیکھ کر لوگ دیوانہ کہنے لگے. جب شراب محبت پی لیا تو دیوانہ کہنے لگے. اور جب دیوانہ کہنے لگے تو عالم یہ تھا, ایک مرتبہ ایک عورت گزر رہی تھی, ایک بادشاہ کی ایک لونڈی, غلام کنیز گزر رہی تھی. اس کے ارد گرد بہت سارے غلام موجود تھے, سپاہی موجود تھے. اسے لے کر ایک بڑی شاندار انداز میں, بڑی شان و شوکت کے ساتھ اسے لے کر جا رہے تھے. حضرت مالک بن دینار نے اسے کہا, اے خاتون, اے کنیز, کیا تو بکنے کے لیے تیار ہے؟ میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں. اے خاتون, کیا تو بکنے کے لیے تیار ہے؟ میں خریدنا چاہتا ہوں. پہلے تو ہنسی, ارے یہ بوڑھا مجھے کیا خریدے گا, تیرے اندر اتنی طاقت ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے. جب رنگ و روپ دیکھا تو خواہش پیدا ہوئی, چلو اس بوڑھے کو میرے مالک سے ملا دیتے. جب دربار میں لے کر گئی, تمام قصہ سنایا اپنے مالک کو. حضرت مالک بن دینار باہر دروازے پر کھڑے ہیں, غلام بھی کھڑے ہیں. حضرت مالک بن دینار کو اس بادشاہ نے اندر بلایا. حضرت مالک بن دینار کو بیٹھنے کے لیے حکم دیا. حضرت مالک نے کہا کہ جب تک نہیں بیٹھوں گا, جب تک تو یہ بڑے بڑے معزز کپڑے نہیں اٹھائے گا, یہ بچھایا ہوا جب تک نہیں اٹھائے گا مخمل کا, اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا. اور جب تک تو اس زمین پر میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا, اس وقت تک میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو جب محبت کا شراب پیا تو بادشاہ بھی چہرے کو دیکھنے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تخت کو ہٹا کر, اس حسین مخمل کے بستروں کو ہٹا کر زمین پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گیا. طے ہونے لگی. کہا, تو نے کیا کہا, کیا تم میری کنیز کو خریدے گا؟ کہنے لگے, ہاں خریدوں گا. تو قیمت بتا کتنی ہے؟ تو کہنے لگے, تیری کنیز کی قیمت میرے نزدیک 2 کھجور کی گٹلیوں کے برابر. تو ہنسنے لگا, ہنس کر بولنے لگا, یہ بھی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے, تیری اس حسیناؤں میں, تیری اس کنیز میں بہت سارے عیب ہیں. کیا عیب ہے؟ تو بولے, جب سو کر اٹھتی ہے تو بال بکھر جاتے, ناک سے رطوبت نکل سکتی ہے, منہ سے تھوک نکلتا ہے, استنجا کی حاجت ہوتی ہے, بہت سارے عیب اس کے اندر موجود ہیں. اس کے اندر پچ بھی ہوتا ہے, اگر منہ کو نہ دھوئے جب بوڑھی ہو جائے تو خود اسے دور ہو جائے. اس کی کیفیت یہ ہے, یہ اپنے حسن پر برقرار نہیں رہتی, یہ قائم نہیں رہ سکتی. لیکن میرے پاس کچھ ایسی کنیزیں ہیں جس کی قیمت صرف 2 رکعت نماز ہے, صرف 2 رکعت نماز ہے. پوچھا, وہ کنیزیں کیسی ہے؟ تو کہا, جب وہ دیکھتی ہیں تو سورج بھی شرما جاتا ہے. اگر دنیا کے لوگ ان کی تجلی کو دیکھ لے, ان حوروں کی جنت کی تو تجلی کو دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے. وہ ایسی حسین ہے, وہ نسیم سے پانی نہاتی ہے, وہ حوض نسیم سے, کوثر سے پانی نہاتی ہے. وہ کبھی گندی نہیں ہوتی, وہ کبھی ان کا حسن ختم نہیں ہوتا, کبھی ان سے گندگی خارج نہیں ہوتی. لیکن یہ ملے گا کیسے؟ صرف اور صرف 2 رکعت نماز سے. سبحان اللہ. جیسا ہی یہ سنا
تو شراب محبت مالک بن دینار پیے تھے، لیکن مالک بن دینار کے کلمات نے خدا کی محبت کا شراب اس بادشاہ کو پلایا۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے یہ کلمات سنے، جب اس نے یہ جملے سنے تو کہا اے لوگوں، یہ میرا محل ہے، جسے جو لینا ہے لے لو، یہ جسے جو لینا ہے لے لو، ہم تو چلے اپنے محبوب کا شراب، سبحان اللہ۔ ہم تو چلے اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے جنگلوں کی طرف نکل پڑے، جنگلوں کی طرف نکل پڑے۔ بیابانوں میں جب نکلے تو وہ کنیز بھی کہنے لگی مالک، بادشاہی میں بھی میں آپ کے ساتھ تھی، تو غریبی میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ جنگل میں جا رہے ہیں میں بھی جنگل میں نکلوں گی۔ تو پھر وہ جب شراب محبت پیے تو پھر اللہ والے ہو کر انتقال، اللہ کے مقرب اولیاء بن کر انتقال ہوئے۔ اور صرف اولیاء اللہ بڑی بڑی باتوں پہ ہی توبہ نہیں کرتے تھے، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اس طرح توبہ کرتے تھے۔ حضرت سری سختی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں میں 40 سال سے، کتنے سال سے؟ 40 سال سے ایک توبہ کر رہا ہوں، وہ توبہ ابھی تک کر رہا ہوں اور وہ توبہ ابھی قبول نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا، سمجھا مریدوں نے، بچوں نے، شاگردوں نے، نوجوانوں نے یہ سمجھنے لگے شاید کوئی بہت بڑا گناہ ہوگا، شاید کوئی بہت بڑا گناہ ہوگا، تو پوچھنے لگے حضرت آپ خود بتا دیں کہ وہ بڑا گناہ کون سا ہے جس سلسلے میں آپ 40 سال سے توبہ کر رہے ہیں۔ ہم گناہ کریں لیکن شب برات میں بھی توبہ نہ کریں، ہم شراب پیے شب برات میں بھی توبہ نہ کریں، ہم زنا و کاری میں مبتلا لیکن شب برات میں بھی توبہ نہ کریں، ہم کینہ رکھیں دلوں میں لیکن شب برات میں بھی اپنے بھائیوں سے معافی نہ مانگے، ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں لیکن شب برات میں بھی ماں باپ سے معافی نہ مانگے، لوگوں سے معافی مانگے لیکن ماں باپ سے بھی معافی نہ مانگے۔ یہ کس طرح کا حق ہے ماں باپ کا؟ لیکن وہ اولیاء اللہ تھے جن کا حال یہ تھا، جب ان سے پوچھا گیا اے سری سختی بتائیے 40 سال سے جو آپ توبہ کر رہے ہیں وہ توبہ کون سی ہے، وہ گناہ کون سا ہے؟ تو کہنے لگے میں لوہار تھا، کیا بولے؟ میں لوہے کا کام کرتا تھا۔ اور یہ مت سمجھو کہ کوئی اللہ والا ہے تو وہ کام نہیں کرنا، صرف مسجد میں امامت کرنا۔ کوئی اللہ والا ہے، کوئی عالم ہے، حافظ ہے، بزنس نہیں کرنا، بلکہ کوئی کام نہیں کرنا، صرف نماز پڑھانا، مدرسہ پڑھانا۔ یہ اولیاء میں وہ اولیاء اللہ تھے جن کے مریدوں میں غوث اعظم آتے ہیں، سبحان اللہ۔ بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ادھر دین کی خدمت کرتے تھے، ادھر جا کر کاروبار کرتے تھے، کاروبار دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے تھے لیکن دل خدا کی طرف لگا ہوا رہتا تھا۔ سری سکتی کہتے ہیں کہ میں لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک ندا گونجی، آواز دینے والے نے آواز دی، بازار جل گیا، بازار جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ میں بھی دوڑتا ہوا پہنچا، جیسا ہی پہنچا لوگ آ کر کہنے لگے اے سری سکتی مبارک ہو، سب کے دکان جل گئے لیکن تمہارا دکان نہیں جلا۔ کیوں نہیں جلا؟ یہ بھی بات یاد ہے، کیوں نہیں جلا؟ اس لیے نہیں جلا کہ وہاں دل خدا کی جانب لگا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ وہاں دل خدا کی جانب، جو دل خدا کی یاد میں چل رہا ہو اس دکان کو یہ دنیا کی یاد کیا جلا سکتی ہے؟ سبحان، بے شک بے اس شک۔ کا دل خدا کی یاد میں چل رہا ہو یہ دنیا کی آگ اس کو کیا جلا سکتی ہے؟ بے شک۔ دنیا کی آگ تو دنیا کی آگ، جو خدا کی یاد میں جل جاتا ہے، جو خدا کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے، تو جہنم کی آگ بھی اسے نہیں کھاتی، جہنم کی آگ بھی اسے جلا نہیں سکتی۔ سری سکتی کہتے ہیں میرا دکان نہیں جلا، یہ کسی نے مجھے خبر کی،
جیسے ہی خبر سنی تو میں نے کہا الحمدللہ، میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میرا دکان بچ گیا۔ اے لوگوں، میں 40 سال سے اس لیے توبہ کر رہا ہوں کہ اس وقت میرے دکان کے جلنے کی مجھے خوشی ہوئی، لیکن لوگوں کے دکانوں کے جلنے کا مجھے غم نہیں ہوا۔ لوگوں کے دکانیں جلنے کا مجھے غم نہیں ہوا، تو میں اس لیے 40 سال سے اس غم نہیں ہونے کی وجہ سے توبہ کر رہا ہوں۔ لیکن آج لوگوں کے گھروں کو جلا دیتے ہیں۔ کیسا جلاتے ہیں؟ باتوں سے جلا دیتے ہیں، فتنہ فساد بھائیوں میں لگا کر جھگڑا لگا دیتے ہیں۔ دوستی بھائیوں سے ہوتی ہے، جھگڑا بھائی کا بھائی سے لگا دیتے ہیں، رشتہ داری میں نفرت پیدا کرتے ہیں، گھروں کے گھر جلا کر سکون سے بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن وہ صرف تھے جو کسی کا بال بھی بھیکا نہیں کیے تھے، کسی کا حق بھی نہیں کھائے ہوئے تھے، دل میں خدا کی محبت تڑپ رہی تھی، لیکن دوسروں کے دکانیں جل گئے، وہ غم پیدا نہیں ہوا دل میں، دوسروں کا جل رہا ہے، کوئی انسان تباہ ہو رہا ہے، کوئی انسان برباد ہو رہا ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، فلاں شخص میرا دشمن تھا تباہ ہو گیا، خوشی ہو رہی ہے۔ خوش مت ہو، حضرت صدیق کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ ہمارے اولیاء بڑے بڑے گناہوں سے بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی کتنی مدت تک توبہ کرتے تھے۔ صدیق علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ 40 سال سے میں اس لیے توبہ کر رہا ہوں کہ میرے دل کے اندر دوسروں کی دکانیں جلنے کا غم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو ہمارے اندر اس رات میں ہمیں یہ کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، ریاضتیں کرنا ہے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ کا واقعہ سنا، آج کی رات توبہ کرنے سے مالک بن دینار کیا سے کیا ہو گئے۔ آج کے دن توبہ کرنے والے کی فضیلت اس بنی اسرائیل کا شخص کے 400 سال اس پتھر میں عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ یہ ہمیں جو صدقہ ملا ہے ہمارے حضور کے نالین کا صدقہ ملا ہوا ہے، یہ سب ہمیں حضور کی امتی بننے کا شرف ملا ہوا ہے۔ لوگوں کو کسی سے کوئی شرف ملتا ہے، لیکن ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم حضور کی امت ہیں۔ ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم حضور کی غلامی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمیں خوب دل لگا کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات اللہ ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے جوانوں کو، سب کو دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جب ہم گناہوں سے پھر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پلٹ کر پھر واپس نہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات موبائلوں کا بیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گیم کا بیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واٹس ایپ میں فضول باتوں کا بیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اس کی محبت میں، صرف اس کی رضا میں، صرف اس کے عشق کے لیے، ہم اپنی روح کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے، ہم اپنی حقیقت کو، جو لوگ اپنی حقیقت کو جان لیتے ہیں وہ خدا کو پہچان لیتے ہیں۔ جو خود کو پہچان لیتا ہے، من عرف نفسی فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو اللہ ہمیں اس کی معرفت عطا کرے۔ آج کی رات ہمیں توبہ کرنا ہے، پوری رات اللہ ندا کر رہا ہے، لیکن ہم سونے میں گزار دیں، رب پکارتا رہے، ہماری راتیں گزر جائے نیند میں، سونے میں۔ یہ ایک بندہ اسے نہیں کہا جاتا۔ بندہ تو وہ ہوتا ہے جو رب کی ایک صدا کے اوپر پوری زندگی گزار دے، لیکن پوری رات رب کی ندائیں آئے، ہم گھروں میں جا کر سو جائیں، پوری رات رب کی بارگاہ سے ندائیں آئے، ہم موبائل دیکھتے ہوئے رات گزار دیں، پوری رات رب کی طرف سے ندا آئے اور ہم بیکاری میں، فضول خرچی میں، باتوں میں زندگی گزار دیں۔ اس طرح سے ہرگز مت کیجیے۔ ہمارے آج کے اس محفل میں بیٹھنے کو اللہ قبول فرما لے۔ جو بھی شخص آج کے دن توبہ کر لے گا تو سمجھ جائیے ہمارا یہاں پر آنا، ہمارا بیٹھنا
اور آپ کا بلانا قبول ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جن حضرات نے اس محفل کو سجایا ہے، جو آئے ہوئے ہیں، ان کی عمر میں خوب سے خوب برکت عطا فرمائے. اللہ ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. جو یہاں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں رزق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب برات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.